بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ کلاس 6 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید اور میرے بچوں آج لیکچر نمبر 25 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سبق کا عنوان حج اور اس کی اہمیت ہے۔ حج کا معنی تو آپ جانتے ہیں، زیارت کرنا، اور میرے بچوں اس کا دوسرا لانگ کویسچن آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، حج کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں تحریر کریں۔ جی میرے بچوں، حج کا مفہوم تو آپ جانتے ہیں نا، حج کا معنی ارادہ کرنا، زیارت کرنا، اور میرے بچوں حج مسلمانوں کا عظیم دینی اجتماع ہے۔ حج کیا ہے؟ مسلمانوں کا عظیم دینی اجتماع ہے۔ یہ ایک عالمگیر اور جامع عبادت ہے، جامع عبادت ہے، اور اس میں تمام عبادتوں کی روح شامل ہے۔ اس کی ادائیگی، حج کی ادائیگی جو ہوتی ہے نا میرے بچوں، ہر عاقل و بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اس کے ادا کرنے والوں کے لیے بہت اجر و ثواب ہے۔ حج مسلمانوں میں روحانی پاکیزگی حاصل کرنے، زندگی بھر کے گناہ بخشوانے، آئندہ گناہوں سے بچنے اور باہمی اتحاد پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ جی میرے بچوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں پر خدا کا حق ہے کہ جو اس کے گھر تک جانے کا مقدور رکھے وہ اس کے گھر کا حج کرے۔ جو اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کی طاقت رکھتا ہے وہ میرے بچوں کیا کرے؟ حج ادا کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ تو میرے بچوں آپ یوں کہہ لیں کہ جو جان بوجھ کر استطاعت رکھنے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا وہ مسلمان، اس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ یوں کہہ لیں آسان سے الفاظ میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، تو یہ کہہ لیں کہ اگر وہ مسلمان ہے تو کامل نہیں ہے۔ کامل و اکمل ایمان اسی صورت میں اس مسلمان کا ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ تو میرے بچوں، اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو آپ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائیں، حج کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے وہاں جا کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور میرے بچوں یہ بات ذہن نشین رکھنا، جب حاجی کی پہلی نظر بیت اللہ پر پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں سے درگزر فرمائے، آمین ثم آمین، بجاہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔